شیری ہماری کرایہ دار تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کی باتوں میں مٹھاس ہو دنیا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ سو شیری نے اپنی گفتگو سے میری ماں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہمارا مکان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ بڑے پورشن میں ہم رہتے تھے اور دوسرا پورشن جس میں 2 کمرے تھے کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ اس بار جو میاں بیوی کرائے پر آئے، ان کا ایک بچہ تھا۔ شروع میں مبین صاحب اکیلے آئے تھے۔ یہ شور کوٹ کے رہنے والے تھے، درمیانی عمر کے آدمی تھے۔ ہفتے میں 2 دن ان کو لاہور آنا ہوتا تھا، لہٰذا عارضی رہائش کی ضرورت رہتی تھی۔ انہوں نے اس مختصر رہائش کو کرائے پر لے لیا۔ یہ اگتا بعد میں کھلا کہ انہوں نے یہ رہائش دراصل اپنی بیوی شیری کے لیے لی تھی، جو فی الحال اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب مبین صاحب لاہور آتے اس کو وہاں لے آتے۔ یہ لوگ 2-3 دن رہتے تھے، پھر مبین صاحب واپس جاتے ہوئے شیری کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ جاتے۔ کچھ عرصے تک یہی معمول رہا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ہماری جان پہچان اس انوکھے جوڑے سے بڑھتی گئی۔ پتہ چلا یہ ان کی دوسری بیوی ہیں۔ اس کی مبین سے محبت کی شادی تھی۔ متوسط گھرانے کی یہ لڑکی بھلی صورت کی تھی۔ جب یہ جوڑا ہمارے مکان میں رہنے کے لیے آتا، بچہ ان کے ساتھ ہوتا، جو 3-4 برس کا تھا۔ سال بعد وہ مستقل یہیں رہنے لگی اور بچے کو قریبی اسکول میں داخل کرا دیا۔ اپنے مکان کا جو حصہ ہم نے مبین اینڈ فیملی کو کرائے پر دیا تھا، اس کا ایک دروازہ ہمارے اس کمرے میں بھی کھلتا تھا جو ہم نے کرائے پر نہیں دیا تھا۔ اس کمرے میں ہمارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو بند کرا دیتے، لیکن جب شیری مستقل یہاں رہنے لگی، اس کی سہولت کی خاطر اماں نے وہ دروازہ بند نہ کیا تاکہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو اور باہر آنے جانے میں آسانی ہو۔ اب وہ اپنے کمرے سے ہمارے کمرے میں داخل ہو کر اس راہداری میں آ سکتی تھی جو ہماری بھی گزرگاہ تھی۔ شیری نے سہولت کا فائدہ اٹھایا اور بے دھڑک آنے جانے لگی۔ اس نے اپنی طرف کے دروازے سے آنا جانا ترک کر دیا، ورنہ باہر جانے کے لیے اسے سارے گھر کا چکر کاٹنا پڑتا۔ یہی نہیں، وہ بے دھڑک جب چاہتی ہمارے گھر میں آ جاتی، کبھی ٹیلی فون کے بہانے، کبھی کسی اور بہانے۔ وہ ہماری پرائیویسی کو بھی مد نظر نہیں رکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ہمیں یہ محسوس کروانے کی کوشش کرتی کہ اسے ہم سے بہت ہمدردی ہے اور وہ ہمارے ہی گھر کی ایک فرد ہے۔ چونکہ وہ اکیلی رہتی تھی تو اماں بھی اس کے ساتھ رعایت برت لیتی تھیں۔ کہتی تھی کہ تنہا آدمی مجبور ہوتا ہے تبھی لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے صلے میں شیری میری ماں کا خیال رکھتی، کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتی اور ہر طرح سے ان کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرتی، جبکہ ہم سب تو صبح ہی پڑھائی کے سلسلے میں گھر سے چلے جاتے، پیچھے اماں اور شیری ہی رہ جاتے۔ یوں یہ خاتون ہمارے گھر والوں پر اپنے اخلاق سے اعتبار جتلانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے والدین کو اس نے پوری طرح اعتماد میں لے لیا، یہاں تک کہ ہم کبھی کہیں جاتے تو سارا گھر بند کر دیتے، لیکن اس کے کمرے میں کھلنے والا دروازہ بند نہ کرتے۔ ہمارا گھر اس کی طرف سے کھلا رہتا تھا۔ کسی نے اس بات پر دھیان نہ دیا کہ اس دروازے کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ ایک بار بجلی کے کام کے لیے ایک الیکٹریشین کو بلانا پڑا۔ 2-3 دن کا کام تھا، وائرنگ تبدیل کرانی تھی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہمارا لیپ ٹاپ جو بالکل نیا تھا اور انہی دنوں تایا نے میرے بھائی کے لیے دبئی سے بھجوایا تھا، ڈبہ بند رکھا ہوا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ یہ لیپ ٹاپ شیری کے ساتھ والے کمرے میں رکھا ہوا تھا اور ابھی استعمال بھی نہیں ہوا تھا۔ امی جان جب کسی کام سے اس کمرے میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میز پر سے لیپ ٹاپ والا ڈبہ غائب ہے۔ بھائی جس کا یہ لیپ ٹاپ تھا وہ ان دنوں اسلام آباد گیا ہوا تھا، تبھی گھر والوں نے اس کو وصول کرنے کے باوجود کھولا نہیں تھا، یہ سوچ کر کے کہ 1-2 دن میں بھائی آ جائیں گے تو خود کھولیں گے۔ امی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے ابا جان کو بتایا، گھر کے ہر فرد سے پوچھا، سبھی نے لا علمی ظاہر کی۔ ایسے واقعے پر سب سے پہلے خیال باہر کے آدمی کی طرف جاتا ہے، لہٰذا وہ الیکٹریشین ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ سبھی گھر والوں کے سامنے وہ بجلی ٹھیک کرنے والے سامان کا تھیلا بھی لایا تھا اور 3 دن تک ہر کمرے میں جا کر کام کیا تھا۔ ابا جان نے اس سے پوچھ گچھ کی، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اسی دوران میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ کام شیری بھی تو کر سکتی ہے، وہ بھی اس کمرے سے گزرتی رہتی ہے۔ ایک بات جو میں نے نوٹس کی کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر جائے تو اپنے کمروں میں کسی کی بھی کمرے کی بتی چلتی چھوڑ جائے، ہمیشہ وہ سوئچ آف کر کے جاتی تھی، مگر ان دنوں وہ گھر میں موجود ہوتی یا نہ ہوتی، اس کے کمرے کی بتی جلتی رہتی۔ ایک روز وہ باہر سے لوٹ رہی تھی، تب میں راہداری میں کھڑی تھی۔
میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ کیا آپ باہر جاتے ہوئے کمرے کی بتی جلتی چھوڑ گئی تھیں؟ وہ بولی نہیں، مگر جب سے الیکٹریشین نئی فٹنگ کر کے گیا ہے، سوئچ میں جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی ٹیوب لائٹ خود بخود جل جاتی ہے۔ امی نے الیکٹریشین کو بلا کر کہا کہ سوئچ کو ٹھیک کر دو، دیکھو اس میں کیا خرابی رہ گئی ہے۔ اس نے چیک کیا تو سوئچ ٹھیک تھا اور ٹیوب لائٹ بھی ٹھیک تھی۔ میں نے سوچا کہ شیری نے 2 بار باہر جاتے ہوئے ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے وہ کمرے میں موجود ہے، تبھی بتی جل رہی ہے۔ ادھر ادھر کی پڑوسیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ الیکٹریشین آیا تھا، تب سے ہی ہمارا لیپ ٹاپ غائب ہوا ہے۔ احسن صاحب ہمارے دائیں طرف کے گھر میں رہتے تھے۔ جب انہوں نے ابا جان کی زبانی یہ تذکرہ سنا تو کہنے لگے، 4 روز پہلے جب دوپہر کے وقت تمہارے گھر سے تمہاری کرایہ دار نکلی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں کوئی چکور سی چیز ہو سکتی تھی، جیسے لیپ ٹاپ کا ڈبہ ہوتا ہے۔ یہ خاتون کچھ عجلت میں لگتی تھیں۔ تھوڑی دور ایک گاڑی کھڑی تھی، یہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس میں جا کر بیٹھ گئیں اور گاڑی چلی گئی۔ میں نے عورت کی چال سے کچھ غیر مانوس سی کیفیت کا اندازہ کیا تھا، جس طرح کوئی غلط کام کرتا ہے۔ اس وقت میں سامنے والے جنرل سٹور پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جنرل سٹور احسن صاحب کے بیٹے کا تھا۔ انہوں نے میرے والد کو مشورہ دیا کہ آپ چوری کی رپٹ لکھوا دیں اور اس خاتون کا نام ضرور لکھوائیں۔ اس الیکٹریشین کو برسوں سے محلے کے گھروں پر بلایا گیا تھا۔ اس کے بارے میں آج تک چوری کی شکایت نہیں ملی۔ بہرحال کسی انسان کا بھروسہ نہیں، کل کو یہی واردات بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتی ہے۔ ابا جان شاید یہ بات پولیس تک نہ لے جاتے، لیکن ان کے سمجھانے پر انہوں نے چوری کی رپٹ تھانے میں کرا دی۔ پولیس والے آئے، تمام گھر کا جائزہ لیا اور ایسے اشخاص کے نام مانگے جن پر شبہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نام دے دیے گئے، جن میں الیکٹریشین ریاض اور شیری کا بھی نام شامل تھا۔ ان سب سے پوچھ گچھ ہوئی، چوری پھر بھی نہ پکڑی جا سکی۔ تاہم پولیس کا خیال تھا کہ چور گھر میں ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد امی نے شیری کے کمرے کا وہ دروازہ جو ہمارے گھر کے اندر کھلتا تھا بند کر دیا۔ یوں اس کا ہر وقت ہمارے گھر میں آنا جانا ختم ہو گیا۔ ہماری اس احتیاط سے وہ بھی محتاط ہو گئی۔ پہلے امی اپنی سادگی کے باعث شیری کی آمد و رفت پر نظر نہیں رکھتی تھیں۔ اب جب ذرا غور کیا تو ہمیں اس کی عادات و حرکات مشکوک محسوس ہونے لگیں۔ مثلاً ان کے شوہر بہت کم آتے تھے اور وہ بالکل آزادانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ جب چاہے گھر سے جا سکتی تھی اور رات 10 بجے کے بعد بھی گھر آتی تو اکیلی ہوتی تھی۔ میں سے کوئی ان کو چھوڑنے ساتھ نہیں آتا تھا۔ شیری کا شوہر تو اپنی پہلی بیوی اور کنبے کی مجبوریوں کا اسیر تھا۔ وہاں اس کی پراپرٹی تھی، دوسری عورت کو اس کی غیر موجودگی نے پوری آزادی عطا کر رکھی تھی۔ شیری مردوں سے ہم کلامی میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا، جو اکیلی رہنے والی عورت کے لیے ایک پرخطر بات تھی۔ 1-2 ماہ گزرے ہوں گے کہ شیری میری ماں کے پاس روتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی، خالہ جان مبین سے شادی کر کے میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ وہ تو اپنی پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہتا ہے اور میں اس کے انتظار میں اکیلی سلگتی رہتی ہوں۔ اس بار وہ 3 ہفتوں بعد آیا ہے، اس دوران میری خبر تک نہ لی۔ جیتی ہوں کہ مر گئی ہوں۔ آتے ہی جب میں نے مبین سے اس بات کا شکوہ کیا تو وہ تلخ کلامی پر اتر آیا، کہنے لگا رہنا ہے تو اسی طرح رہو، ورنہ اس نے مجھے مارا پیٹا بھی ہے، یہاں تک کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ ایسی سنگ دلی کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں آخر عورت تھیں، شیری کو روتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی جتانے لگیں اور کہا، مبین کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ بچے کو بھی مارا ہے۔ اپنے بچے کو کوئی باپ اس طرح بغیر خطا کے مارتا ہے بھلا؟ ٹھہرو میں اسے پوچھتی ہوں۔ تبھی شیری پھٹ پڑی، کہنے لگی، بچہ دراصل میرے پہلے شوہر کا ہے۔ میرے 2 بچے ہیں، دوسرا بیٹا اس کی دادی کے پاس سمن آباد میں ہے۔ میرے پہلے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیوگی سے نجات پانے کے لیے تو میں نے مبین سے شادی کی تھی، لیکن یہ عذاب پہلے عذاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو کسی دوست کے ذریعے نوکری کے لیے ان سے ملی تھی، انہوں نے ہمدردی جتلا کر مجھ سے شادی کر لی۔ ہماری اماں کو ایک بار پھر اس عورت سے ہمدردی ہو گئی، کہنے لگیں، اگر تمہارے بچے کو مبین برداشت نہیں کرتا تو اس کو بھی اس کی دادی کے پاس چھوڑ دو۔ ایک بیٹا تو ان کو دے دیا ہے مگر دوسرا نہیں دے سکتی، تو پھر اپنی والدہ کے پاس چھوڑاؤ، اس طرح اس سے ملتی بھی رہو گی۔ وہ بوڑھی ہیں، پھر بھی بھابھی میری اچھی ہیں، ان سے بات کرتی ہوں۔ میری ماں نے تو ایسے ہی بات کہہ دی تھی۔
شیری نے فوراً اس پر عمل کیا۔ دوسرے دن میکے گئی، بھابھی کو کسی طرح منایا اور بچے کو نانی کے حوالے کرائی۔ اس کے بعد تو یہ رکاوٹ بھی نہ رہی، وہ اب ہر پابندی سے آزاد ہو گئی۔ ہم اب ان کرایہ داروں سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، لیکن وہ آسانی سے مکان چھوڑنے والے نہیں تھے۔ انہی سوچوں میں ابا جان گھل رہے تھے کہ ایک دن خود بخود اس کا سامان قدرت کی طرف سے ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ایک شام پولیس آئی اور شیری کو حراست میں لے لیا۔ ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور پولیس کا سپاہی اس پر تعینات تھا۔ ایک پولیس انسپکٹر شیری کے ہمراہ تھا اور اس کے گھر کی تلاشی لے رہا تھا۔ اسی وقت ابا جان آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پر پولیس والوں اور شیری کو کھڑے دیکھا تو ان کے پاس گئے۔ پتہ چلا شیری نے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ بات پھر یوں کھلی کہ شیری اور مبین شام کے وقت موٹر سائیکل پر میڈیکل سٹور گئے ہوئے تھے کہ وہاں ایک شخص سے اچانک مڈ بھیڑ ہو گئی جو کسی کام کے سلسلے میں وہاں آیا ہوا تھا۔ اس وقت شیری سٹور پر دوائیاں خرید رہی تھی اور اس کا شوہر کچھ دور موٹر سائیکل پر بیٹھا اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جس سٹور پر شیری کھڑی تھی وہ شخص بھی اسی سٹور میں گیا اور اس نے اچانک شیری کو دیکھا تو ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسی بات پر تکرار کرتے اسے باہر لایا۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑانے اور غصہ ہونے لگی۔ سامنے سڑک کے کنارے مبین کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اس شخص کو علم نہیں تھا کہ مبین اسے دیکھ رہا ہے۔ شیری بھی شدت سے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ مرد کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر ٹھہر کر میری بات سن لو، مگر وہ اس کی بات نہیں سننا چاہ رہی تھی۔ لہٰذا جب اصرار کرنے والا اس کے پیچھے آنے لگا، وہ دوڑ کر سڑک تک گئی اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ مبین نے یہ سوچ کر موٹر سائیکل چلا دی کہ سڑک پر تماشا نہ بنے۔ گھر آ کر اس نے شیری کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اپنے سابقہ شوہر سے اب بھی ملتی ہو، جبکہ وہ پکی تھی کہ ہرگز نہیں ملتی۔ آج اتفاقیہ سامنا ہو گیا۔ وہ ایک بچہ لے چکا ہے، اب دوسرا لینا چاہتا ہے، مگر بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ مبین نے شیری سے قسم اٹھوائی۔ وہ بولی، بچے کے سلسلے میں زبردستی اس نے مجبور کیا تو میں ملی ہوں، لیکن صرف اور صرف بچے کی سپردگی کا تنازع ہے، ورنہ میں ہرگز اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اگر کرتی ہو تو اس کا ثبوت دو۔ جو تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھ پر شک مت کرو۔ شیری نے جواب دیا۔ وہ تم سے ملنے کے لیے بچے کا بہانہ تراش رہا ہے۔ کیا تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو؟ ہاں ہاں، وہ چلائی۔ کیسے تم کو یقین دلاؤں کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتی؟ مگر پیچھا کیسے چھڑاؤں؟ تم نے بھی تو میرے بچے کو مارا تھا۔ میرا بچہ تمہارے پاس بھی تو تشدد کے خوف سے سہما رہتا ہے۔ میں نے اسے بلا وجہ نہیں مارا تھا۔ مجھے شک تھا کہ تم اسے باپ سے ملانے کا بہانہ بنا کر اپنے سابقہ شوہر سے ملتی ہو، یا پھر وہ یہ بہانہ بنا کر تم سے ملتا ہے۔ اب تمہیں کیسے شک ہوا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ کسی نے تم کو دیکھا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بتانے والے کو مبالغہ ہوا ہے، لیکن شک مجھے بے آرام کر رہا ہے، تبھی میں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، ورنہ وہ تو میں بھی بچے والا ہوں۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ جب تک تم لڑکا اس کے حوالے نہیں کرو گی، وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اب یا تو تم طلاق لے لو یا پھر جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم اس کو فون کر کے کہو کہ آ کر اپنا بیٹا لے جائے۔ ظاہر ہے وہ ضرور آئے گا۔ تم اس کو جہاں میں کہوں وہاں آنے کا کہو اور وہی وقت دو جو میں بتاؤں۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ میں کچھ نہیں کروں گا، تم اکیلے جا کر بات کرنا۔ جو بات تم نے اسے کرنی ہے وہ موقع پر بتا دوں گا، پھر وہ تم کو نہیں بلائے گا، تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا اور تمہارا بچہ بھی تم سے نہیں لے سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ تھک ہار کر شیری نے حامی بھر لی۔ منصوبے کے مطابق شیری نے فون کر کے رات کے 10 بجے اپنے سابقہ شوہر کو ایک سنسان جگہ بلایا اور کہا، مبین شور کوٹ گیا ہوا ہے، تم فلاں پارک آ جاؤ، بچے سے بھی مل لو اور ہم فیصلہ کر لیں کہ بچے کو کس کے پاس رہنا ہے۔ اس کا سابقہ شوہر گاڑی میں اس جگہ آ گیا جہاں مبین کچھ دور اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ایک گاڑی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آ چکی ہے۔ تب شیری سے کہا کہ تم اس سے پیار سے بات کرنا، کہنا کہ بچہ تم اس کی سپردگی میں دینے کو تیار ہو، بشرط یہ کہ وہ تم کو اس سے ہر 2 ماہ بعد ملنے کے لیے لے کر آئے گا، بلکہ دونوں بچوں کو ملنے دے گا، تو تم دوسرا بیٹا اس کے سپرد کر دو گی اور یہ سپردگی کسی وکیل یا عدالت کی معرفت ہوگی۔ یقیناً وہ اس پر راضی ہو جائے گا اگر اسے واقعی دوسرا بیٹا چاہیے۔ اس دوران تم اس کی خاطر تواضع بھی کرنا۔ اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بیوی کو دیں
اور ایک مشروب کی بوتل بھی۔ کہا کہ تم یہ مشروب مت پینا۔ شیری نے اسی طرح عمل کیا جیسے مبین نے بتایا۔ وہ اپنے سابقہ شوہر کی گاڑی کی طرف گئی۔ مبین کی گاڑی اندھیرے میں درختوں کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی۔ سابقہ شوہر گاڑی کی سڑک کنارے کھڑا تھا۔ شیری اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کسی ریسٹورنٹ میں چلیں، اس کے سابقہ شوہر نے کہا۔ تم احمر کو نہیں لائی؟ نہیں، وہ بولی۔ یہیں ذرا دیر کو بات کر لیتے ہیں، رات کا وقت ہے، دیر زیادہ ہو گئی تو مالک مکان کو کیا جواب دوں گی؟ وہ گیٹ بھی نہیں کھولے گا۔ میں کچھ کھانے پینے کو لائی ہوں، کٹھے کھا لیتے ہیں اور بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے بات شروع کی اور دونوں ڈبے کھول دیے جس میں سنیکس وغیرہ تھے اور اس کے ساتھ کھائی جا رہی تھی اور بات بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس دوران مشروب کی بوتل کھولی اور 2 گلاسوں میں انڈیل کر خود جھوٹ موٹ گلاس لبوں پر لگاتے ہوئے دوسرا اس کے حوالے کیا۔ اس شخص نے بغیر یہ سوچے کہ شیری اس کو زہر آلود مشروب بھی دے سکتی ہے اسے پی لیا، کیونکہ وہ شاید اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عورت میری جان لینے آئی ہے۔ پولیس کو جو بیان شیری نے دیا اس میں یہی کہا کہ اسے خود بھی علم نہ تھا کہ مشروب میں زہر کی آمیزش کی گئی ہے، لیکن پولیس نے اس عذر کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ خود اس عورت نے مشروب نہیں پیا تھا اور دیر ہونے کا بہانہ کر کے گاڑی سے اس وقت اتر گئی تھی جب اس کے سابقہ رفیق حیات کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور گلا بند ہو جانے سے سانس رکنے لگی تھی۔ وہ گاڑی چلانے کے بھی قابل نہ رہا تھا، جبکہ اس کو شیری نے کہا تھا کہ تم واپسی میں مجھے گھر سے ذرا دور اتار دینا۔ وہ اترتے ہی دوڑتے ہوئے مبین کی گاڑی میں آ گئی۔ اس نے اسے ہمارے گھر کے گیٹ پر لا کر اتارا۔ اس وقت رات کے 12:40 ہو چکے تھے۔ مبین نے میرے والد سے کہا کہ ہم کسی تقریب میں گئے تھے، میں اب شور کوٹ روانہ ہو رہا ہوں، آپ گیٹ بند کر لیں۔ والد صاحب نے گیٹ بند کر کے تالا لگا دیا اور شیری اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک شام کو پولیس آ گئی اور اسے حراست میں لے لیا۔ ہوا یہ کہ بیوی کو ہمارے گیٹ پر اتار کر مبین دوبارہ اس جگہ واپس گیا۔ شیری کے سابقہ شوہر کی گاڑی اسی طرح موجود تھی۔ مبین اس بار اپنے ایک وفادار کو بھی لے گیا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیور سے کہا کہ یہ گاڑی تم گاؤں لے جا کر چھپا دو، اور خود اپنی گاڑی میں شور کوٹ روانہ ہو گیا۔ ادھر شیری کا سابقہ دیور فتح محمد بھائی کی گمشدگی سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے شہر سے پتہ کرنے لاہور آیا۔ خدا کی کرنی ایک روز اتفاق سے اس کا گزر قلعہ گجر سنگھ سے ہوا۔ اس نے وہاں اپنے مرحوم بھائی کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ اگرچہ اس کی نمبر پلیٹ بدلی ہوئی تھی، لیکن اس بدلی ہوئی نمبر پلیٹ سے ہی اس کو شک ہوا کہ یہ پلیٹ اور پلیٹوں جیسی نہیں ہے۔ ایک روز اس نے گاڑی کا پیچھا کیا اور ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ پہلے سے ہی درج تھی۔ اس کے بھائی نے گاڑی کے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی۔ مقتول کی گاڑی میں ہی اس وقت مبین ہمارے گھر آیا تھا۔ شیری اور مبین گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ 6 ماہ گزر گئے ہیں، اب معاملہ دفن ہو گیا ہے۔ مبین کی شامت اعمال کہ اس نے گاڑی نکالی اور اس کو اپنی آمد و رفت کے لیے پہلی بار استعمال کیا تھا اور پکڑا گیا۔ تھوڑی سی تفتیش والد صاحب سے بھی کی، مگر ہمارا پیچھا چھوٹ گیا۔ البتہ شیری اور مبین کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہوگا جو ایسے کیسوں میں مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی نوعیت کی یہ عجیب کہانی ہے جس کا چرچا اخباروں میں بھی ہوا تھا۔ نہیں پتہ کہ شیرین نے مبین کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے، یا پھر واقعی وہ اپنے بیٹے کو سابقہ شوہر کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی اور تبھی اس نے مبین کے کہنے پر اس کا ساتھ دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ رہتی ہو مگر اس سے چھپ کر پہلے شوہر سے ملتی ہو، اسی وجہ سے مبین اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نیتیں تو خدا ہی جانتا ہے، مگر ہر انسان کو کسی نہ کسی دن اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔